الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضرات گرامی سورہ یوسف کے عنوان سے میں نے اس اشرے کو شروع کیا. سلسلے کی کسی مجلس ہے وہاں ہم نے پہنچائے جناب یوسف علیہ السلام کے خواب تک. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. میں اس بات پر پہنچا پا. اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا. سورہ صافات کی آیات ہے نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے نقد جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اللہ نے گرامی انبیاء کے خواب ہیں, رسول خدا کے خواب کا تذکرہ ہے اور بہت سے خواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. بادشاہ کا بھی خواب سنایا. کچھ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے, کچھ خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ نے سچے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ نے گرامی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی پیغمبر ہم ہی جیسے ہیں, بس کچھ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی خواب دیکھ لے کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا کوئی آدمی ہاتھ میں چھری لے لے گا؟ اور اگر چھری لے بھی لے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رام. ہم میں اور انبیاء میں بہت فرق ہے. ان کے خواب سچے ہیں, ہم تو خواب دیکھتے رہتے ہیں, خواب پورے ہو نہ ہو. معصومین کے خواب میں ہمارے خواب میں فرق ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رام. تو بہت سی معصوم ہستیوں نے خواب دیکھا. سرور کائنات کے بہت سے خواب ہیں. مولا امیر کے ہیں, جناب سیدہ کے ہیں. پوری کتاب 4 جلدوں میں مرتب کی ہے محدث نوری نے, شیخ عباس قمی کے استاد. دار السلام فی الرؤیت والمنام کتاب کا نام رکھا دار السلام فی الرؤیت والمنام. خوابوں کی متعلق پوری کتاب جمع کی ہے, کس کس نبی نے کیا کیا خواب دیکھے. تو اب معصومین کے خواب کی اہمیت ہے, ہمارے خواب کی اہمیت نہیں ہے. ہمارا خواب حجت نہیں, جو بات میں پہنچانا پاؤں گی لفظ حجت سمجھ رہے ہیں نا. امام معصوم ہے حجت اللہ. باقی کوئی جتنا مرضی پڑھ جائے, عالم ہو فاضل ہو, حجت اللہ نہیں. میں بات پہنچا نہیں پا رہا. حجت یعنی دلیل, اللہ کی طرف سے حجت ہے. معصوم حجت اللہ ہے. توجہ, کوئی جتنا مرضی پڑھ جائے, معصوم پڑھ کے نہیں آتے. توجہ, لیکن اللہ نے سب سکھا کے بھیجا ہے. جو آ کے پڑھے وہ عالم بنتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ
تو ان کا خواب حجت ہے، ہمارا خواب حجت نہیں ہے۔ معصوم فرشتے کو دیکھیں گے پہچان لیں گے، شیطان کو دیکھیں گے، زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا مجھ سے، پہنچ جائیے گا، شیطان دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ اب قرآن کریم اللہ سورہ ناس میں فرما رہا ہے کہ من الجنت والناس، کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے، معصوم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، معصوم دیکھیے، ابھی تھوڑی سی آگے بات آئے گی اسی سورہ کے اندر، آج اور کل کے اندر اشاروں میں بہت سی باتیں پیش کروں گا۔ تو جناب یوسف نے خواب سنا، بابا جان میں نے خواب دیکھا اور اپنے بابا کو سنایا، جناب یعقوب علیہ السلام، اور خواب میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند۔ اب کیا مطلب؟ آسمان سے سورج، چاند اور 11 ستارے اترے، جناب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا بابا میں نے ان کو سجدہ کرتے دیکھا، یعنی اب سورج تو سجدہ نہیں کر سکتا، توجہ، تو اب خواب میں کیا نہیں، تواضع کرتے دیکھا، جھکتے دیکھا۔ اب یہ ابتدا میں خواب آیا اور پھر سورہ کے انتہا میں یہی اس خواب کی تعبیر آئے گی۔ جناب یوسف کے سامنے ان کے والد جناب یعقوب نے، ماں نے اور 11 بھائیوں نے جب سجدہ کیا تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے آواز دی، بابا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ حضرت گرامی، تو انبیاء کے خواب سچے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہیں، جو میں پیش کر رہا ہوں، میں چلے گا نہیں میرے ساتھ؟ تو کہا بابا جان میں نے سر سے خواب دیکھا، رأیتہم لی ساجدین۔ اب بار بار تاکید کریں، میں نے دیکھا، یعنی مجھے شک نہیں ہے، توجہ، دیکھیں ہم خواب دیکھتے ہیں، میں شک ہوتا پتہ نہیں ایسے دیکھا ہے ویسے دیکھا، جسے شک ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے تو بتایا بھی نہیں صحیح بخاری میں کس کس کا نام لکھا جنہیں شک ہوتا رہتا تھا۔ معصوم علیہ السلام کا شک نہیں ہوتا، اور اگر کوئی خود ہی کہہ رہا ہو مجھے ہمیشہ شک ہوتا تھا جتنا آج شک ہوا، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا ہے، شک کرنے والا معصوم نہیں ہوتا۔ تو اب جناب یوسف تاکید کر رہے، رأیتہم لی ساجدین، بابا جان مجھے تاکید ہے، میں نے بالکل صاف شفاف دیکھا، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ جناب یعقوب خود نبی ہیں، بھائی کیمرے وغیرہ کو نہ دیکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا، میں سب چیزیں بلاک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی انوالو رہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، مطمئن ہے میرے ساتھ، توجہ رکھیے گا۔ اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام ہے، انبیاء بہت ہے جن کے خواب ہیں، اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب جناب یوسف تعبیر خواب بتاتے ہیں، اور آگے جا کے آئے گا نا کہ جب ایک مرتبہ کہا تھا یوسف ایھا الصدیق، ہے یوسف اے صدیق، جو ہمیشہ سچی بات کرے اسے صدیق کہا جاتا، جو ہمیشہ سچی بات کرے۔ تو جناب یوسف کو سورہ یوسف میں لوگوں نے صدیق کہہ کے بلایا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، ہمیں خواب کی سچی تعبیر دیجیے، جو ہمیشہ سچی بات کرے، ہمیشہ۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، نہیں پہنچا سکا، سب سے بڑا جھوٹ شرک۔ بت سے کہہ رہے تو خدا، جو مشرک رہا ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے، جو مشرک رہا، پتہ نہیں پہنچ رہی ہے یہ نہیں۔ اب اللہ فرما رہا کہ بھائی سچا، یہاں آگے بات آئے گی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یوسف و ایوب سچ، سچا خواب۔ جناب یعقوب نے مزید کی بات کہی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے لگتے جگر، میرے لال، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ خواب کب دیکھا تھا؟ جب بچے تھے، کچھ نے لکھا 7 برس کے تھے، ایسے یہ کرتا، کچھ نے لکھا 9 برس کے تھے، بچے تھے، خواب دیکھا۔ 7 یا 9 برس کا بھی بچہ ہونا معصوم، میں جملہ کہہ گیا، 7 برس کا بھی ہو، 6 برس کا بھی ہو، معصوم معصوم ہوتا۔ اگر کسی سے کہتے اتر میرے بابا کے ممبر سے، یہ جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ہیں، انزل میں ممبر ابھی کا ترتیب، بس بھائی ترجمہ نہیں کروں گا، وہی میں نے جو بھی بات کہی ہے اس کو میں نے مولا کے فرمان میں پیش کر دیا ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں جملے ہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا، فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کسے بتا رہے ہیں جناب یعقوب؟ بیٹے یوسف کو،
پتا ہے کہ اسے شیطان کا نہیں پتا، کیونکہ ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے. توجہ، معصوم کے پاس شیطان نہیں آتا، اسے خود پتا ہے میری چلے گی نہیں. آپ یہ جو پہنچ گئے، میرے جملے پہنچ گئے، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اللہ نے کہا اسے پتا ہے. یہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگارہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ، سوائے تیرے خاص بندوں کے، مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا انہیں گمراہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ انہی پہ تو تیرا، انہی کو تو گمراہ کرنا تیرا کام ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. اس لیے نہیں کہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی چلتی نہیں ہے. جی جو حیدری توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں. یہ دیکھ قرآن. اب بہت سے لوگ کہتے تھے بھائی مولانا ہمارے امام بارگاہوں میں ہماری مساجد کے اندر زیادہ لڑائیاں ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا. میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا، اکا دکا بول رہے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا ہماری امام بارگاہوں میں لڑائیاں زیادہ ہیں، ہماری مساجد میں زیادہ لڑائیاں ہیں، ہمارے یہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں، آپ نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. شیطان کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بیٹھوں گا، فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے میں. غلط راستوں پہ نہیں بیٹھے گا، شراب کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جوئے کے اڈے پہ نہیں بیٹھے گا، جو غلط نماز پڑھے اسے گمراہ نہیں کرے گا. میری بات سب مل کے جواب میرے جملے بہت. میری بات پہنچ رہی ہے جانے کی. کسے گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھا. بھائی بس ایک ہی تاریخ بشریت میں ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے انا الصراط المستقیم. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ ہمارے مولا علی ہیں. ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں. امت محمدی میں انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. انا النبأ العظیم، یہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا نا بڑی خبر آنے والی، وہ بڑی خبر میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ آپ سے بڑی خبر کا پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم، نبأ خبر کو کہتے ہیں. الذی هم فیہ مختلف، جس پہ لوگوں کا اختلاف ہے. مولا فرماتے ہیں وہ میں ہوں جس پہ اختلاف ہے، اور آج تک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں آج تک اختلاف ہے مولا پہ. اب ہمارے بہت سے بھائی، مجھے پتا شیعہ سنی مشترک لگ رہا ہے، ہمارے بہت سے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے ممبر پہ مولا علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا پیغمبر اختلافی نہیں، مولا اختلافی ہے. اختلاف ہی تو ختم کرنا ہے. امت میں اختلاف ختم ہو، سب علی کی ولایت پہ آؤ. میرے جملے بہت رہنا نہیں رہے کہ آپ سلامت رہیں، میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں. تو جی ہاں سب مل کے جواب دے دیتے. توجہ فرمانے سے یہ قرآن بڑا روشن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا جب ہمیں پتہ بھی ہے شیطان دشمن ہے تو ہم وہ کیوں کھا لیتے ہیں؟ توجہ پیش کروں نا بھائی. انسان کو پتہ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے انہ عدو مبین. مبین کہتے ہیں کھلا ہوا، آشکار، اوپن، یعنی جس کے اوپر شک بھی نہیں ہے. پتہ ہے ایسا سورج کا سب کو پتہ ہے یہ سورج، باقی ستاروں میں شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا ستارہ ہے. توجہ، ستاروں میں شک ہوتا ہے، سورج پہ نہیں. میں ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تو صحیح بخاری میں نا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں اور میرا بھائی علی سورج جیسا ہے. آپ سلام
کا سورج ہے, کئی مرتبہ کا چاند ہے, یعنی انکر کا بدلت ہو جائے, یعنی آپ کا چہرہ نا چودھری کے چاند جیسا ہے. بہت ہے نا میرے بھائی صاحب. یہاں پہ آیا ہے مسئلہ کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہم دھوکہ کیوں کھانے ہیں جب پتہ بھی ہے شیطان. اچھا سب لوگ جانتے ہیں امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے؟ نہیں جانتے ہیں. جانتے ہیں بھائی بول دیں, کیمرہ میرے پہ ہے, مجھے لندن واپس جانا ہے, میرا امریکہ کا ویزا بند ہے. آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, بولنے میں کیا حرج ہے؟ سب کو, سارے مسلمانوں کو پتا ہے نا, ایسا ہی ہے بھائی. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ بھئی تین بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو, نریندر مودی. تینوں پہ لعنت ہو. بہت رہنا حضرات بھائی ساتھ چلیے گا, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات. سب کو پتا امریکہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. کتنے مسلمان مار دیے, حکمرانوں کو استعمال کیا, پھر مار دیا. میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی, نہ میں نے کہا صدام, نہ میں نے کہا قذافی, نہ ضیاء. توجہ رہے, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں حضرات. میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں تو دیکھیں امریکہ کھلا دشمن ہے, پھر بھی مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. چلے میں معافی مانگ رہا ہوں, حضرت ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ میرے سارے بھائی, میرے بچے توجہ سے سنیں گے جملوں کو. ان الشیطان للانسان عدو مبین, جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے کھلا ہوا دشمن ہے. مبین یعنی روشن. اچھا دیکھیں اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے لفظ روشن, مبین, لفظ مبین بہت روشن. سورج روشن ہے, چاند روشن. توجہ سورہ یاسین میں دیکھیں امام مبین, امام روشن ہے. توجہ. اچھا مجھے مسئلہ مسلمانوں سے یہ ہے, شیطان نے مردود گمراہ کرتا ہے نا تو مان لیتے ہیں. آپ شیطان سے ملے نہیں. توجہ, یہ پچھلے مہینے آپ نے گناہ کیا تھا, شیطان سے ملاقات ہوئی. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے منحوس. شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو تم مان لو. امام دل میں ہدایت ڈالے تو کیوں نہیں مانتے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین, عدو دشمن, مبین کھلا ہوا. تو ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ میں نے اتنی مثالیں دے دی ہیں لیکن ہم پھر بھی سن لیجیے, کیونکہ اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے. نہیں ہے مجمع, اکثر لوگ شیطان کو پہچان ہی نہیں پاتے. توجہ, شیطان ہر حلیے میں آتا ہے, ہر روپ میں آتا ہے, ہر جگہ آتا ہے. مسجدوں میں بھی آتا ہے, منبر پہ بھی آتا ہے. کہیں پہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے. آپ جی آپ سلامت رہتے پہنچ گئے ہیں. اللہ بڑے روشن الفاظ جگہ جگہ قرآن میں فرما رہا ہے شیطان سے دھوکہ نہ کھانا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. توجہ, ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے رکوا دے. اب جنت سے سبھی رک جائیں گے, بخشوانے والا کوئی مشکل کشا چاہیے. جی چلیں. کر کے
عزیزان گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یوسف میرے لال بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا، نبی ہے نا، سمجھ رہے ہیں میرے 12 میں سے ایک معصوم ہے، اس کے پاس تو شیطان آئے گا نہیں، وہ 11 توجہ، جب نبی کے بیٹوں کو شیطان بہکا سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کو کیوں نہ ہے؟ شیطان سب کو صرف معصوم کے پاس، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، الا عبادک، تیرے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکوں میں، الا عبادک منہم المخلصین، ان میں بھی وہ جو مخلص نہیں، مخلص میں آپ کوشش کر رہے ہیں مخلص بن جائیں، جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ مخلص، جسے اللہ ہی بنا کے بھیجے وہ مخلص، کچھ لوگ پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توجہ کرنے جگہ، الا عبادک منہم المخلصین، ذمہ داری سے بڑے بڑے جلیل علماء موجود ہیں، مجھے پتا ہے حافظ قرآن بھی موجود ہے، عزیزان گرامی مخلص نہیں آیا قرآن میں، مخلص جو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، مخلص جسے اللہ چن کے بھیجے، توجہ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو پہنچ گئے سلام، توجہ اللہ فرما رہا الا المطہرون، مطہر جو اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کر لیا غسل کر لیا مطہر ہوتا ہے، مطہر جسے اللہ پاک بھیجے، اللہ فرما رہا ہے قرآن کو وہ مس کر سکتا ہے جو مطہر ہے، لا یمسہ الا المطہر، مس کرنا، توجہ ہم وضو کر کے چھو تو لیتے ہیں سمجھ نہیں آتا، اللہ فرما رہا ہے سمجھے گا وہ جسے اللہ نے پاک بنایا ہے، میرا ساتھ رہے گا جو لوگ پہنچ رہے ہیں میری باتوں پہ، فرق ہے، ایک ہوتا ہے خود کوشش کرتا ہے، ایک خود بننا چاہتا ہے، ایک اللہ بنا کے بھیجتا ہے، جو خود بن جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جسے اللہ بنا کے بھیجے وہ حجت ہے، جو کہہ سکتے نا میں ہوں مجھے مان لو، میں پیشوا ہوں، میں امام ہوں، میں ایک کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے مانو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے مانو، میں پہنچا نہیں پا رہا، چلیں جلدی سے آگے بڑھوں گا، ایک جملہ سن لیجیے، زیارت جامع کبیرہ، نام 10ویں امام کی زیارت ہے، مولا آپ نے فرمایا من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، اللہ کو تو وہ مانتا، امام نے کہا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، کب مولا آپ ہیں ولی اللہ، حجت اللہ، امام منصوص من اللہ، اللہ تو نہیں، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے ولایت کا انکار کیا، امامت کا انکار کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، امام نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا، کہا مولا کیوں، کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو، جو اللہ کے فرمان کا منکر ہو اللہ کا منکر ہے، اب ہم رہے گا نعرہ میں رہ گیا، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں، میں توجہ ہے نا میرے ساتھ، میرے جملے پہنچ رہے میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے، یہاں پہ بڑے روشن الفاظ ہیں، لیکن سورہ یوسف بہت روشن سورہ ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اب آگے بڑھیے، ان الشیطان للانسان، اور پھر اچھا شیطان تو انسان کا دشمن ہے تو بھائیوں کو نہ بتائیے گا، کیوں شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے، پھر آپ کے متعلق کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا، اجتبیکا جسے اللہ چن لے اجتبا کرے اسے کہتے ہیں مجتبا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں اپنے پاس سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، صرف آیات کا ترجمہ کرا، اجتبا، تو اے میرے لال اللہ آپ کو مجتبا بناتا رہے گا، اب
چلا کوئی مجتبی بن نہیں سکتا، اللہ بناتا، مصطفیٰ بن نہیں سکتا، اللہ بناتا، مرتضی بن نہیں سکتا، اللہ بناتا ہے۔ فرق کیا ہے مرتضی میں اور رضی اللہ میں؟ رضی اللہ وہ جس کے لیے ہم دعائیں مانگے اللہ ان سے راضی ہو، مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو چنتا رہے گا، اللہ چنتا، تو اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے نا، اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے، کوئی تو کرائٹیریا ہوگا۔ بھئی آپ لوگوں نے بھی الیکشن میں ووٹ دیا، ٹی وی میں ہوا، اس سے 2 سال پہلے آپ لوگوں نے ووٹ دیا، تو آپ نے کچھ دیکھ کے چنا ہوگا نا، انسان دیکھ کے چنے اور اللہ بغیر دیکھے چن لے گا۔ میں مثال کے طور پہ ایک آدمی ساری زندگی شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، گناہ کرتا رہا، ایک دن اس نے کہا آج سے کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے، آج سے شراب نہیں پیوں گا، بت پرستی نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، نماز میں آؤں گا، روزہ رکھوں گا، جہاد میں، تو اللہ یہی کہے گا نا جا میں نے پچھلے گناہ معاف کیے، یہ تو نہیں کہے گا جا میں نے رسول بنایا۔ بہت رہے حیدری، میرے جملے بہت رہے، حضرت گرامی ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ پچھلی سلیٹ مارچر آج سے تو نبی ہے، وہ تو بت خود ہی گریبان پکڑ لیں گے، اب تک تو ہمیں پوچھتا رہا آج توڑنے بھی آ گیا ہے۔ حضرت گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرا کی ہے، اس کو فرقان میں ملا کے کوئی چنے گا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا۔ کیوں یوسف 7 برس کے سن میں آپ نے خواب میں دیکھا ستارے سجدے کر رہے ہیں، جو چھوٹا نبی ہو اس کا اتنا مقام، اور جو نبیوں کا سردار ہو اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں میں نبی ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اذان گرامی جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کو پتہ میں نبی ہوں میں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور کیا کرے گا اللہ؟ آپ کو تعلیم فرماتا رہے گا، ہر بات کی جو تفسیر ہے، تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر اللہ سکھائے گا، ہر بات کا گہرا مفہوم اللہ سکھائے گا، اللہ آپ کو سب سکھاتا رہے گا۔ جسے اللہ سکھاتا ہے نا وہ خطا نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کسی بیٹے بیٹی سے پوچھ لوں گا، اسے سب پتا ہوتا ہے، وہ اللہ کا پڑھایا ہوا ہو وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا۔ میرے جملے بہت رہے جنہوں نے گرانے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، کوئی اللہ بابا نے بلند صلوات ٹائم ہے، حیدر کی ولایت ہے یا اللہ کی امانت، حیدر کی ولایت ہے یا اللہ کی امانت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، تم دشمن حیدر سے رکھنا نہ کوئی تعلق، تم دشمن حیدر سے رکھنا نہ کوئی تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ حیدری میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، ہاتھ جوڑ کے اکثریت مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ اکثریت یہی ہے، جمہوریت کیا ہے؟ جمہور اکثریت جس طرف ہو جائے وہ جمہور، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت میں نہیں، کئی جگہوں پہ اجماع ضروری ہے، سارے متفق ہوں تو خلافت ثابت۔ تو اللہ فرما یہاں پہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اللہ یہاں پہ جناب یعقوب فرما رہے ہیں اے یوسف اللہ اپنی نعمتیں آپ پہ تمام کرتا رہے گا، اور آل یعقوب پہ، اصحاب یعقوب پہ نہیں۔ تو پورے قرآن میں اللہ بار بار ایک ہی بات فرماتا ہے من ذریت
مسئلے میں نہیں پہنچا سکا اور مجھے افسوس ہے نہیں پہنچا سکا, اور مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی, اور وضاحت کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. آئیے ذرا واضح کر دوں تو سارے انبیاء کے پاس ان من ذریت یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. آل کا جگہ ہر جگہ لفظ آیا, کیا لفظ آیا ہے؟ آل. دوسرا لفظ ذریت, ذریت بھی آل, اولاد. پیغمبر اسلام کے اصحاب میں کیوں آئے گا معاملہ؟ آئیے ذرا جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلا اللہ نے جو چنا جناب آدم علیہ السلام, ایسا ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا. کس نے چنا؟ انسانوں سے زیادہ ہیں فرشتے. پروردگار یہ گنہگار بھی نہیں ہے, معصوم بھی ہیں, بے گناہ بھی ہیں, انہی سے تو کوئی الیکشن کروا دیتا, ان کا اجماع کروا دیتا. اللہ نے کہا نہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا سارے کے سارے فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا من یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کوئی انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون بھی بہائیں گے, فساد بھی کریں گے. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس بھی کرتے ہیں. فرشتوں میں سے بناتے خلیفہ. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاتھ جوڑ کے پیش کرو, بھی مکمل نہیں ہوا. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ جانتا, میں اللہ فرمانا میں وہ جانتا ہوں جو فرشتے نہیں جانتے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اجماع کنسنسس سارے فرشتوں نے اجماع کیا, پروردگار ہم میں سے بنا دے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے عرش کے فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اسے سقیفہ کے پہنچ رہے میرے جملے سے گرامی. اجماع سے جمہور سے اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آج دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں, تقریباً 2 ارب سے زیادہ, 2.5 ارب سے کچھ کام. سارے اجماع کر لیں بھائی کل سے فجر نہیں ہوگی, تو فجر معاف ہو جائے گی؟ پوچھنا ہو کیا فجر معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. عزیزان گرامی اجماع سے شریعت کے فیصلے نہیں. جب فروع دین کا مسئلہ تم اجماع سے حل نہیں کر سکتے تو اصول دین کیسے؟ امامت کا معاملہ انسان اجماع سے حل نہیں کر سکتا, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ خود فیصلہ کرے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. حاضرین سے درخواست ہے سارا مجمع اس جملے پہ غور کر لے. میں نے جو کہا تھا وقت کے اندر مکمل کروں گا بات کو. خون جگر دے رہا ہوں, آج گلے میں طاقت نہیں, سینے میں طاقت نہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور تمہارا رب اے یوسف, آپ کا رب آپ پہ اپنی نعمتیں اتمام کرتا رہے گا, تمام کرتا رہے گا. نعمتیں تمام ہوتی رہیں گی, تمام ہوتی نہیں. غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا, آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتیں تمام ہو گئی. پہنچ رہے ہیں جی, سب ہے نا میرے بھائی کے ساتھ. نعمتیں دیکھیے جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا, درجات بڑھتے رہتے ہیں نعمتوں کے. نعمتیں آتی رہی, توجہ, نعمتیں آتی رہی. آخری جو نعمت ہے وہ ولایت علی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, آج نعمتیں تمام ہو گئے. سب سے بڑی نعمت ولایت. اتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمتیں اپنے آخری درجے پہ پہنچ گئی. دین مکمل, دین کامل. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا, اکمل کر دیا, مکمل کر دیا, دین کامل. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے دین سے راضی ہوں. اب اسلام تمہارا دین ہے. اللہ تب تک دین سے راضی نہیں تھا جب تک ولایت علی نہیں تھی. جب
دین سے اللہ راضی نہیں جب ولایت علی نہ ہو تو صحابہ سے بغیر ولایت علی کے توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ حیدری میرے جملے بہت کہہ جانے کے بعد وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں راضی ہوں۔ میرے حبیب بتا دیجئے سب سے، میں اس دین سے راضی ہوں جس میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ دین سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب علی کی ولایت ہو۔ تو تم ویسے رضی اللہ بن جاؤ، بغیر علی کی ولایت کوئی رضی اللہ بن سکتا ہے؟ منکر ولایت علی رضی اللہ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے کہا یہ دین بڑا قیمتی دین ہے۔ میں کل بات کو جاری رکھوں گا، مکمل کروں گا۔ دین بہت بڑا ارزش دین ہے۔ یہ دین وہ ہے جس پہ خون حسین بچانے کے لیے بہایا گیا۔ یہ دین نہ بچتا اگر مولا حسین قربانی نہ دے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شب عاشور تک بہت سے لوگ لشکر یزید میں تھے۔ ہمارے علماء نے بعض نے لکھا کہ 30 افراد، صرف حضرت ہور نہیں آئے، 30 افراد عمر سعد کے لشکر سے نکل کے مولا حسین کے لشکر میں آئے۔ کیوں؟ ایک ہی سوال پوچھا، اب مقاتل حضرت اے عمر سعد واقعا تم جنگ کرو گے؟ کہاں جنگ کرو گے؟ کہا لیکن یہ نواسہ رسول ہے، یہ فاطمہ کے لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، جوانان جنت کے سردار۔ کہا نہیں، کل تو سر قلم کر دیا جائے، ہم ان کے بازو کاٹ دیں گے۔ جب جناب ہور نے جا کے سوال کیا نا، اے عمر صاحب مجھے سچ سچ بتا، واقعی تو مارے گا ہی؟ کہا ہاں مار دیں گے۔ کہ اتنی فوج اور اس طرف بچے بھی ہیں۔ کہ اس طرف جناب ہور کاٹنے لگے۔ جب جناب ہور کانپ رہے تھے نا تو خیمے سے باہر آئے اس کے عمر سعد، اور وہاں لشکر یزید کا ایک آدمی کھڑا تھا، جناب ہور کا دوست تھا۔ بعض نے لکھا بھائی، اس نے کہا ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ تو 72 سے ڈر گیا، یہ بھوکے پیاسے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ نہیں دیکھ سکتے تو کربلا چلیے گا۔ تو جناب ہور کانپ رہے تھے، بہت طاقتور تھے، قدار تھے جناب ہور، لیکن کانپ رہے، بازو کانپ رہے۔ تو اس نے کہا تو 72 سے ڈر گیا، اتنی بڑی ہماری فوج ہو، بھوکے پیاسے۔ تو جناب ہور نے کہا مجھے ان سے زیادہ فاطمہ تو زہرا سے ڈر رہا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ میں نے پہلا جملہ پڑھا مسائل کا، اب مجھے سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے زہرا کی بددعا سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جانتے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ حملہ کرنے جا رہے، یا رات میں حملہ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھا کہ آدمی گزر رہا ہے سامنے سے، جب وہ گزرا تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہور دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میرا گھوڑا پیاسا ہے، میں فرات پہ پانی پلانے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا جناب ہور سے برداشت نہیں ہوا، کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں اور فاطمہ کی آگ پیاس کی آوازیں دے رہے ہیں۔ جانتے کیا آوازیں آ رہی تھی؟ اعلی آکاش، کسی بچی کی آواز آئی، اعلی آکاش آئے پیاس۔ بس جناب ہور کے جب کانوں میں آواز ہے نا بچوں کی، اعلی آکاش برداشت نہیں کر سکتے، کانپتے ہوئے آگے بڑھے کر بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت کہاں ہے؟ کہا جنت حسین کے پاس۔ کہا بابا پھر تنہا نہ جائیں، مجھے لے چلیے۔ کہا بیٹا جنت میں جانا ہے تو پھر چلو حسین کی طرف۔ بعض نے لکھا ہے ساتھ میں بھائی بھی آیا، غلام بھی۔ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں حسین کے پاس۔ جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا
ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ رکھا، میرے ہاتھ مجرم ہیں، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ہاتھ بندھوائے، رومان سے ہاتھ باندھے، بعض نے کہا کہ سامنے، بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جب آگے بڑھنے لگے نا تو کہا بیٹا ان آنکھوں نے غضب سے حسین کو دیکھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں آنکھیں نہیں ملا سکتا، میں نظریں نہیں ملا سکتا، پٹی باندھی، بعض سید العلماء نے لکھا ہے سامنے ڈھال رکھی تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے حسین کو، چلنے لگے۔ آپ جانتے نا لشکر یزید پہ مولا عباس کا بہت رول تھا، مولا حسین نے آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، آپ استقبال کے لیے خود جائیں۔ مولا عباس استقبال کے لیے آئے، مولا عباس بہت قداور ہیں، بہت خوبصورت، بہت طاقتور، جناب حر کے کانوں میں آواز آئی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، پٹی تھی آنکھوں پہ، پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ جناب حر نے آواز دی، کہا عباس ابن علی سے کہہ دو بیٹا ہم لڑنے نہیں آ رہے، میں تو معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ جناب عباس نے آواز دی، حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے، کہا حر عباس تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، علی کا بیٹا تیرے استقبال کے لیے۔ جناب حر بہت روئے، بہت روئے، آگے بڑھے، کہا بیٹا مجھے مولا حسین تک پہنچا، جیسے کہ بابا سامنے مولا حسین کھڑے، جانتے کیا جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا، قدموں کو چوما ہوگا، مولا نے دونوں بازو پکڑے، جناب حر کو اٹھایا، گلے لگایا، جیسے گلے لگایا نا جناب حر نے سوال کیا یا حسین حلی من توبہ، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ جعفر مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں یہ سوال بتا رہا ہے کہ جناب حر سوچ رہے تھے میری توبہ کے دروازے بند ہو گئے، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، میں حسین کا گستاخ ہوں۔ کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے مسکرا کے پٹی کھولی، کہا اور جا میں نے معاف کیا، اور میری ماں نے معاف کیا، اور میرے بابا علی نے معاف کیا، اور میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا، اور جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ بس بھائی بس یہ کہنا تھا، جناب حر نے جملہ کہا مولا اگر واقعاً آپ نے مجھے معاف کر دیا اور میری توبہ قبول ہو گئی تو مولا میری ایک درخواست ہے، میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جانتے کیوں؟ مولا جب میں نے راستہ روکا تھا نا تو آپ نے کہا تھا لیکن کلام کا یہ شخص اور آرام سے بات کر، تو اکیلا میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، خبردار میری بہنوں کی بددعا نہ لے، اجڑ جائے، آرام سے بات کر۔ کہا مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا پاس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دیجیے۔ جناب حر نے فوراً سر پہ خول پہنا، زرہ پہنی، سوار ہوئے، تلوار باندھی، کہا جنگ پہ جا رہا ہوں، آخری مرتبہ معافی مانگ لوں۔ جیسے جناب عباس نے کہا اسی خیمے کے باہر معافی مانگ لے، اندر بیویاں ہیں۔ جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے رسول کی نواسیوں، اے بطول کی بیٹیوں، اے علی کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، پھر ایک مرتبہ کیوں لگا کر دیکھ سکے تو ضرور دیکھے گا۔ جانتے کیا کہا جناب حر نے؟ کہا بڑے رو کے جملہ کہا جناب حر نے، کہا بیویوں بس میری ایک درخواست ہے، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی، جب سنا نا جناب سیدہ سے شکایت نہ کرنا، بیویاں رونے لگی۔ جب بیویوں کا رونا سنا جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے خود اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، چہرے پہ تماچے مارنے لگے، کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، اجلوں کو ملن، اجلوں کو ملن۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی جناب زینب کی، اور میں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے،
صحیح، اب مجھ سے پڑھانے جا رہا، 5 منٹ کی زحمت ہوگا. جناب اور واپس آئے گا، مولا اگر آپ سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیجیے. فجر پہ آئے تھے نا، کہا مولا مجھے اجازت دے دیجیے. دیکھا اتنی بڑی فوج ہے، ایسا نہ ہو بیٹا مجھے مرتا دیکھے اور حسین کا ساتھ چھوڑ دے. کہا بیٹا پہلے آپ جائیے. بیٹے نے حملہ کیا. بیٹا تازہ دم تھا، رات میں کھانا بھی کھایا تھا، پانی بھی پیا تھا. جناب ہر کے بیٹے نے حملہ کیا. جب حملہ کیا نا عمر سعد کے قریب پہنچا. عمر سعد نے کہا ہر کے بیٹے کو گھیر کے مارو. ایک آدمی نے سر میں گرز مارا. جب گرز لگا نا جناب ہر کے بیٹے کو تو بلند آواز سے کہا بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گر گیا. جناب ہر نے جب سنا نا بیٹا گر گیا، بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا، کہا مجھے بیٹے تک پہنچا دے. جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے ہے. مولا حسین نے جناب ہر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، سر اپنے زانوں پہ رکھا. ہر نے کہا مولا زحمت نہ کرے، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں ہر ہٹ جائیے. کہا نہیں مولا یہ غلام زادہ، مولا میں آپ کا غلام ہوں، یہ میرا بیٹا ہے. غلام زادے کا لاشا میں خود اٹھا لوں گا. مولا زحمت نہ کرے، میں خود لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے فرمایا اور بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اور میں لاشا نہیں اٹھانے دوں گا، اور میں آپ کے بیٹے کا لاشا خود اٹھاؤں گا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، حسین ہم لاشا اٹھانے